اگر انسان پر پریشانی یا مصیبت آئے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا گناہوں کی نحوست کس طریقے سے پہچانے؟ بہت بہترین طریقہ پہچاننے کا، اگر اس مصیبت میں اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو رہی ہے، نماز روزے کی طرف توجہ جا رہی ہے، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے آزمائشوں سے، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے اور اللہ کی طرف توجہ جا رہی ہے تو یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس کو بہت تیز بخار ہو اور ڈاکٹر اس کا بخار اتارنے کے لیے زور سے ٹیکا ٹھوک دے، اس کو تو چیخ نکلے گی، لیکن بھائی یہ چیخ بڑی چیخوں سے بچائے گی آپ کو، اور ڈاکٹر اگر ظالم ہوگا تو ٹیکا نہیں ٹھوکے گا، وہ بولے گا چھوڑو یار یہ ٹیکا لگانے سے یہ چیخے گا، لہذا مرنے دو اس کو، چیخنے کی تکلیف سے بچاؤ۔ اور اگر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے اور مایوسیاں پھیل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ گناہوں کا عذاب ہے آپ کے اوپر۔ پھر بھی اگر عذاب بھی ہو تو بھی توبہ کر لو بھائی، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، تو وہی عذاب پھر اللہ کی رحمت بن جائے گا۔ عرفان احمد انڈیا سے، کس وقت قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے؟ قرآن کی تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، رات کو تہجد میں پڑھنا سب سے افضل ہے، اگر تہجد میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر دن میں تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے فجر کے بعد تسبیحات پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے حضرات فقہاء نے لکھا ہے ان حدیث کی روشنی میں کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کے بجائے تسبیحات زیادہ افضل ہے، اور تلاوت پھر اشراق کے بعد یا کسی اور وقت کریں، اور تلاوت سب سے زیادہ افضل ٹائم کیا ہے؟ تہجد میں قرآن پڑھنا۔ باقی فجر کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ کرنے سے بہتر ہے کہ فجر کے بعد کر لی جائے۔ بھائی لوگوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، معمولات ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنے ایک طبیعت کا نشاط ہوتا ہے، اس کے حساب سے عمل کریں۔ شبانہ صاحبہ انڈیا سے، ہمارے یہاں سب کے گھروں میں شب برات میں قرآن خوانی ہوتی ہے، تو کیا ہم وہاں قرآن پڑھنے جا سکتے ہیں یا ان کو پڑھا ہوا پارا دے سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کے گھر سے کوئی مٹھائی حلوہ وغیرہ آ جائے تو کیا وہ کھانا جائز ہے، ان کو واپس کر دیں؟ نہیں بھائی، شب برات کو منانا جائز نہیں ہے۔ شب برات میں اگر کسی نے عبادت کرنی ہے تو انڈیویجولی اپنے گھر میں نوافل پڑھے، بس بہت زیادہ ہوا تو مسجد میں جا کے پڑھ لے۔ باقی یہ جو گیدرنگ ہے شب برات میں اور اکٹھی قرآن خوانی ہے، یہ بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ باقی مٹھائی وغیرہ آ جائے تو مٹھائی کھانے سے تو موٹے ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا، جھوٹ اور موٹاپا، یہ سب سے پہلی خرابی آئے گی اس امت میں۔ نبی نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، اس کے بعد جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا۔ تو مٹھائی سے موٹاپا آتا ہے، بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو مٹھائی چاہے شب برات کی ہو یا شادی بیاہ کی ہو، حتی الامکان اس سے اوائڈ کریں۔